کیسا لگ رہا ہے یہ روم زینب؟ کیا تمہیں پسند آیا؟ علی شاہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ زینب کی گرم کمر کے گرد بازو حائل کیا تو نازک سے زینب کے چہرے پر موم جیسی ملائم مسکراہٹ ٹہل گئی۔ بہت خوبصورت، عالی شان اور پرسکون، زینب نے تھوڑا ٹھہر کر کہا۔ سامنے رکھا جہازی سائز بیڈ دیکھا اور پھر سفید چادر پر جا بیٹھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی، دونوں ہاتھ میٹرس پر ٹکا دیے اور نگاہوں سے پورے کمرے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ علی سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کا ایک جہاں آباد تھا، وہی خواب جن کے بل پر علی کو اپنی منزل تک پہنچنا ممکن تھا۔ تم یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہو زینب۔ میں چاہتا ہوں دنیا کی ہر خوشیاں تمہارے قدروں میں رکھ دوں، مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میری وجہ سے کہیں تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ علی نے نرمی اور محبت بھرے انداز میں کہا اور آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس کی کندھے پر ٹکا دیا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو میرا بہت خیال ہے، مگر جس خیال ہونا چاہیے وہی بے خبر ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی گھل گئی اور اس نے بے بسی سے اپنے لب کترنے شروع کر دیے۔ او زینب، اب بس کرو، خود کو مزید پریشان مت کرو۔ ہم یہاں صرف 2 دن کے لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت اور یادگار بنے۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ ابھی صرف یہ لمحے ہیں، صرف ہم ہیں اور یہ وقت ہمارا ہے۔ علی نے نرمی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے، شانوں سے کوٹ اتارا اور ایک طرف رکھ دیا۔ سفید شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس زینب اپنی تمام تر نزاکت اور سادگی میں علی کے دل پر نقش ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں زینب پر مرکوز تھی، جیسے لمحہ بھر کو بھی ہٹنے کا ارادہ نہ ہو۔ زینب کے چہرے پر شرم کی ہلکی سی لالی تھی، آنکھوں میں نمی اور دل بے حد مضطرب۔ وہ صحیح اور غلط کے بیچ الجھ گئی تھی۔ علی کا لمس اس کے وجود میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دیتا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر بے چینی کو بڑھا دیتا۔ علی نے آہستگی سے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ زینب گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر علی نے اس کی کمر پر گرفت اور سخت کر دی۔ اس کے لمس میں شدت بھر گئی۔ تم جانتی ہو زینب، تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تم صرف بیوی ہو میری۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں عائشہ کا چہرہ ابھرا۔ وہ خود کو مزید پیچھے کرنے لگی، جیسے 2 دنیاؤں کے درمیان جھول رہی ہو، ایک طرف علی شاہ کی محبت کی تپش اور دوسری طرف اس کی اپنی ازدواجی زندگی کا جلا دینے والا احساس۔ وہ ایک آگ کے دریا میں جلتی جا رہی تھی، جہاں ہر سمت تضاد کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو زینب؟ کیا میری غربت تمہیں خوشی نہیں دیتی؟ علی نے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو زینب لمحہ بھر کو گڑبڑ کر گئی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے بے شمار جھوٹ بولے تھے، کئی منزلیں طے کی تھی، اور اب واپسی کی ہمت باقی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنے ذہن میں ابھرتے تمام خیالات کو جھٹک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ کے لیے وہ اپنی زندگی رحم کے ساتھ برباد نہیں کر سکتی۔ جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ صرف اور صرف علی شاہ کے ذریعے حاصل ہو سکتا تھا۔ زینب کی خاموش رضامندی پر علی کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زینب کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آہستگی سے اس کی انگلیوں پر بوسہ دیا۔ زینب نے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب پیچھے مڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علی نے دھیرے دھیرے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنا شروع کیا، اس کی گردن پر اپنی انگلی پھیر کر وہاں ابھرتی ہلکی سی گلٹی کو محسوس کیا، جس سے زینب کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ ڈارلنگ، آج کی رات تمہاری زندگی بدل دے گی۔ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمنا تمہارے دل نے کی ہے۔ علی نے جیب سے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکالی اور نرمی سے زینب کی پتلی انگلی میں پہنا دی۔ اس چمکتے ہیرے کی روشنی زینب کی آنکھوں میں جلملا اٹھی۔ وہ حیرت سے اس بڑے اور جگمگاتے پتھر کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے زینب، اور ابھی تو یہ صرف آغاز ہے۔ میرا ساتھ تمہیں بہت کچھ دے گا، وہ سب جو تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ علی نے اس کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی سانسوں کی تپش زینب کے وجود میں اترنے لگی
وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے میں لگ گئی، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک فیصلہ باقی تھا، کیا اسے آگے بڑھنا ہے یا واپس پلٹ جانا ہے؟ عائشہ کی معصوم آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے ضمیر کی کوئی پکار۔ علی کی تیز گرم سانسوں کے درمیان زینب نے اپنے وجود کو پگھلتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ دھیرے دھیرے خود سے، اپنی سچائی سے اور اپنے ماضی سے جدا ہو رہی ہے۔ بابا، ماما کہاں ہیں؟ کب آئیں گی؟ 7 سالہ نورالعین نے بےچینی سے کروٹ بدلی تو ساتھ ہی اپنے بابا کو جاگتا پایا۔ رحیم، جو زینب کی غیر موجودگی کی وجہ سے نیم غنودگی میں بھی بے سکون تھا، بیٹی کے سوال پر ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، بتایا تو ہے نا آپ کو، ماما 2 دن کے لیے بزنس ٹرپ پر گئی ہیں۔ اب آپ کی ماما بہت اچھی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کرتی ہیں، تو کمپنی والے کبھی کبھی ٹور بھی دے دیتے ہیں۔ اس نے عائشہ کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا، کیا ماما اکیلی گئی ہیں؟ عائشہ نے اچانک تشویش سے پوچھا، تو رحیم نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹا، ماما نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی جا رہی ہیں، وہ 2 دن میں واپس آ جائیں گی، شاید ان کا مینیجر بھی ساتھ ہے۔ وہ یاد کرنے کی کوشش میں بولا تاکہ بیٹی کا دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ زینب نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے اسٹاف کی 2 خواتین کے ساتھ جا رہی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے لا علم تھا کہ زینب اپنے باس کے ساتھ اکیلی گئی تھی، اور وہ ٹرپ جسے بزنس کہا گیا تھا اس میں کام بمشکل 2 گھنٹے کا بھی نہیں تھا۔ بابا، مجھے مما کے بغیر نیند نہیں آتی، عائشہ نے ضد سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو رحیم نے پیار سے تبکی دے کر اسے لٹایا۔ بس بیٹی، مما آ جائیں گی، 2 دن کی ہی تو بات ہے، ایسا کرو کال ملا لو مما کو، میں خود تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے فون اٹھا کر زینب کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے فون بند ملا، لہٰذا موبائل ایک طرف رکھ کر وہ بیٹی کو دلاسا دینے لگا، بابا اگر آپ کی جاب ہوتی تو ماما کو یوں نہ جانا پڑتا۔ عائشہ کی معصوم بات نے رحیم کے دل میں چبھن پیدا کر دی۔ وہ تڑپ کر بولا، بیٹی جس بس چند دنوں کی بات ہے، پھر بابا کو نوکری مل جائے گی، پھر تم اپنی ماما کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ بڑی مشکل سے عائشہ کو دلاسا دے کر رحیم بے مقصد گھر کے اندر چکر لگانے لگا۔ زینب اور اس کی شادی کو 10 سال ہونے والے تھے، اور یہ پہلی رات تھی جو وہ دونوں الگ تھے، ورنہ آج سے پہلے کبھی زینب نے گھر سے باہر رات نہیں گزاری تھی، اور نہ ہی وہ کبھی زینب کے بغیر سویا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ کر چاند کو دیکھنے لگا، جلد ہی مجھے بھی اچھی جاب مل جائے گی، پھر میں زینب کی نوکری چھڑوا دوں گا۔ اس نے خود کو تسلی دی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے مزاج کے مطابق وہ کہیں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں تھا، MBA کر رہا تھا، مگر طبیعت کا تند مزاج ہر جگہ مسئلہ بن جاتا، نتیجتاً نوکری چھوٹ جاتی۔ اس بار بھی نوکری ختم ہونے کا 7 ماہ ہو چکے تھے، اور زینب نے مجبوری میں نوکری کر لی تھی، وہ بھی MBA کر چکی تھی۔ دونوں کی محبت کی شادی تھی، اس لیے اسے جلدی اچھی جاب مل گئی، اور ساتھ ہی علی شاہ بھی۔ رحیم کھڑکی کے پاس بیٹھا سگریٹ کا ایک کے بعد ایک گوش لگا رہا تھا، دھواں اس کے گرد گھومتا ہوا جیسے اس کی الجھی سوچوں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ یہ رات نہ جانے کیوں اس پر بوجھ بن کر نازل ہوئی تھی۔ اس نے زینب کو نوکری کی اجازت تو دے دی تھی، مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کمپنی والے اسے دوسرے شہر کے ٹور پر بھیج دیں گے۔ جب زینب نے بتایا تھا تو وہ چونک گیا تھا، فوراً انکار کیا، مگر زینب نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ نہ گئی تو اس سے نوکری ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ مجبوراً مان گیا تھا، لیکن اپنے بے چین دل کو کیسے سمجھاتا جو ہر پل زینب کی غیر موجودگی سے گھبرا رہا تھا۔ گھڑی رات کے 4 بجا رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا، جبکہ میلوں دور ہوٹل کے کمرے میں زینب بستر پر تھکن سے چور کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کے وجود پر علی شاہ کے لمس کے تازہ مہریں تھیں، لب گلابی اور سوجے ہوئے، جسم مکمل طور پر نڈھال، اور آنکھوں میں بوجھل خواب۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نیموا پلکیں اٹھائیں تو دیکھا علی شاہ بات گاؤن میں ملبوس، ہاتھ میں سگریٹ تھامے دھواں اڑا رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے شراب کا گلاس تیار کر رہا تھا۔ میری جان، تم پیو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو زینب نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنسا، مجھے لگتا ہے تمہیں باقی رات خوبصورت بنانے کے لیے پینا چاہیے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے۔
میری محبت کا اصل رنگ تو بھی باقی ہے۔ تم ابھی سے تھک گئی ہو، میری مانو 2 گھونٹ پی لو، یہ جام تمہیں میری شدتیں سہنے میں مدد دیں گے۔ شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اس کے قریب آیا، اپنے بازوؤں کا سہارا دے کے اسے بٹھایا اور زبردستی گھونٹ گھونٹ پلانے لگا۔ زینب جو بے بس اور تھکن سے چور چادر میں سمٹتی ہوئی خاموشی سے وہ جام بھی پی گئی۔ علی شاہ نے جب گلاس ہٹایا تو شراب کے چند قطرے اس کے لبوں پر چمکنے لگے۔ وہ شہوانیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میرا جام تو یہاں ہے۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے قریب کیا اور اس کے لبوں سے وہ قطرے چن لیے، پھر خمار الود انداز میں اس کی چادر میں سماتا چلا گیا۔ پلیز علی، اب سونا چاہتی ہوں میں، زینب نے تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کے سائے تھے۔ علی کی قربت پاتے ہی اس کا وجود جیسے کام سا گیا تھا۔ پہلے ہی 3 گھنٹے تک علی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی پناہ نہیں دی تھی، اور اب جب وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ اس کے قریب آیا تھا تو زینب کا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب پھر وہی سب ہونے والا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے موبائل فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ ڈارلنگ، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بلیک مرسیڈیز پسند ہے، میں نے بک کروا لی ہے۔ یہاں سے واپس جاتے ہی تمہارے گھر کے دروازے پر تمہاری من پسند گاڑی کھڑی ہوگی۔ اس کے الفاظ نے جیسے زینب کے ذہن میں نئے خواب جگا دیے، مگر اگلے ہی لمحے وہ گھبرا کر بولی، نہیں علی نہیں، رحیم کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو پہلے ہی اس ٹور کو لے کر پریشان تھا، حیران تھا کہ کمپنی مجھے اتنی جلدی کیسے ٹور پر بھیج رہی ہے۔ اب گاڑی کے بارے میں کیا کہوں گی؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ علی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ او کمون زینب، وہ ایک لوزر ہے جس نے تم جیسی خوبصورت بیوی کو ملازمہ بنا دیا۔ اس نے کب تمہاری کوئی خواہش پوری کی ہے جو وہ اب سوال کرنے کی جرأت کرے گا؟ کہہ دینا تمہارے باس نے تمہیں کام سے خوش ہو کر گفٹ دیا ہے۔ اس نے اپنی انگلی اس کے بدن پر پھیرتے ہوئے نگاہوں میں بے باکی کی چمک لیے اس پر نظریں جما دی۔ سوچو تو زینب، تم بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر گھومو گی، شاپنگ کرو گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جو رہ گئی ہے وہ میں آہستہ آہستہ پوری کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں جیسے زہر گھلا میٹھا وعدہ تھا۔ علی نے اسے اپنے بازو میں کھینچتے ہوئے ایک بار پھر اپنے وجود میں سمیٹ لیا، اور وہ تھکن سے چور بے جان سی علی شاہ کی شدتوں کا شکار بنتی چلی گئی۔ سورج کی پہلی کرنوں نے کمرے میں جھانکا تو تب کہیں جا کر علی نے اسے آزاد کیا۔ میٹنگ دوپہر کی ہے، تم اب سکون سے سو جاؤ زینب، ہم لنچ کے بعد میں نکلیں گے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زینب اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ بنا کوئی بات کیے آنکھیں بند کرتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ دوپہر کو جب وہ جاگی تو علیشا کمرے میں موجود تھا، بستر پر ایک قیمتی ساڑی رکھی تھی۔ جلدی فریش ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ ساڑی پہناؤں گا، پھر میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے گھڑی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ زینب بغیر کچھ کہے تیزی سے شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو علی شاہ نے اس کا ہاتھ گاؤن ایک طرف ہٹایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے بلاؤز پہنانے لگا۔ رات کی تاریکی کی بات الگ تھی، مگر اب دن کا اجالا اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا۔ اس کے ذہن میں رحیم کی شبیہ ابھر آئی۔ اس نے کبھی اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنایا، نہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اسے تیار کیا، نہ ہی اس کے پاس کبھی کوئی قیمتی ساڑی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ساڑی پہننے کا شوق تھا، مگر رحیم کو ساڑی پسند نہیں تھی، اس لیے اس کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ مگر آج علی شاہ نے اس کی یہ حسرت بھی پوری کر دی تھی۔ وہ ساڑی کی پلیٹس بناتے ہوئے اس کی کمر پر انگلیوں سے ہلکی حرکت دے رہا تھا۔ زینب نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، اور اس کی اس معصوم گھبراہٹ پر علی شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ چلے جانے من، علی شاہ نے محبت بھری نرمی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے بزنس پارٹنر کسی بھی طور ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اگر انہیں ہماری کوئی بات بری لگی تو ڈیل فوراً کینسل ہو جائے گی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اس کے لہجے میں پیار کے ساتھ ایک سختی بھی چھپی تھی، جیسے وہ اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کر رہا ہو۔ یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے زینب، اگر یہ میٹنگ کامیاب رہی تو دیکھنا میں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے زینب کی کمر کے گرد بازو مضبوطی سے لپ حائل کیے اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جہاں انہیں 2 دن قیام کرنا تھا۔ زینب نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شاندار ہوٹل نہیں دیکھا تھا، اور علی شاہ کی رات کی بے پناہ محبت کے ساتھ
اب اس کا یوں پانی کی طرح پسینہ بہانا اسے ایک خواب جیسی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ وہ خود کو کسی سلطنت کی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ ایک بڑے اور خوبصورت بنگلے پر پہنچے، جہاں انہیں لنچ کرنا تھا اور پھر بزنس میٹنگ ہونی تھی۔ وہیں زینب کی پہلی ملاقات زارون درانی سے ہوئی۔ وہ کوئی 35 سالہ کامیاب بزنس مین تھا، وسیع، پر اعتماد اور خطرناک حد تک پراسرار شخصیت رکھنے والا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ زینب پر پڑی، وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ نیٹ کی بلیک ساڑی میں لپٹی زینب کا وجود خفیف سا جھلک رہا تھا، اور اس کے سلکی سنہرے بال اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہے تھے۔ 32 سالہ زینب اپنی عمر میں بھی غیر معمولی جوان اور دلکش دکھ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زارون درانے کی نگاہیں بے اختیار اس پر جم گئی تھیں۔ زینب نے گھبراہٹ سے نظریں جھکائی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے زینب رحیم، علی شاہ نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تو لفظ پرسنل اسسٹنٹ پر زارون کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اسے ایسے تعلقات کی نوعیت بخوبی معلوم تھی، اسی لیے اس کی نظریں اب زینب پر مزید ٹھہراؤ کے ساتھ ٹک گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد سرورنٹ نے آ کر اطلاع دی کہ ڈائننگ ٹیبل تیار ہے۔ لنچ کے دوران بھی زارون کی نظریں بار بار زینب کی طرف بھٹک رہی تھیں، اور علی شاہ یہ سب محسوس کر چکا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے جان بوجھ کر ایک بہانہ بنایا اور بظاہر کسی کال کے بہانے 5 منٹ کے لیے بنگلے سے باہر نکل گیا۔ زارون بخوبی جانتا تھا کہ علی شاہ نے یہ 5 منٹ اسے کسی خاص مقصد کے تحت دیے ہیں، مگر زینب اس بات سے بالکل لا علم تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا اور وہ پریشانی سے علی شاہ کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک زارون نے اس کا بازو تھاما اور اسے نرمی مگر مضبوطی سے کھڑا کر کے ڈرائنگ روم کی طرف لے آیا۔ اس نے اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا تو زینب ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ زارون کی یہ بے باکی اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ کیا ہوا مس زینب، کیوں گھبرا رہی ہو؟ زارون نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لیجیے، میں آپ کے باس سے اتنا پریشان نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں دھیما سا زہر گھلا ہوا تھا، اور جب اس نے زینب کے بالوں کی ایک لٹ انگلیوں میں لپیٹ کر چھیڑی تو زینب کو پہلی بار وہ تپش سمجھ آئی جو وہ اس کی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، چہرہ غصے سے سرخ اور آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میں کوئی پراسٹیٹیوٹ نہیں ہوں؟ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ پتھر کی طرح کمرے میں گونجے۔ زارون کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ کہکا ابھرا۔ اوہ ریئلی؟ میرے خیال میں آپ کو علم نہیں کہ پرسنل اسسٹنٹ کا دوسرا نام اکثر پرسنل انسٹیٹیوٹ پر ہی ہوتا ہے، خاص طور پر آپ جیسی عورتوں کے لیے جو ایسے بزنس ٹور پر لائی جاتی ہیں۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے باس نے آپ کو یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ آخر اس میٹنگ میں آپ کا کیا کام؟ صرف اتنا ہی نا کہ ان کی راتوں کو مزید رنگین بنا سکے؟ اس کی آواز میں زہر کھلتا جا رہا تھا۔ یہ جو نیٹ کی مہنگی ساڑی آپ نے پہنی ہے، یقیناً علی شاہ نے ہی دی ہوگی، اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی ہے، اسے خریدنے کی تو آپ کی اوقات بھی نہیں۔ یہ وہی رات کی قیمت ہے نا جو آپ نے ہوٹل میں علی شاہ کے ساتھ گزاری تھی۔ زارون کے الفاظ زینب کے چہرے پر کسی تیز تماچے کی طرح پڑے۔ اس نے غصے سے کپ کپاتی آواز میں کہا، خبردار، میرے بارے میں ایسی گھٹیا بات دوبارہ منہ سے نکالی تو میں کوئی پراسٹیٹیوٹ نہیں ہوں۔ علی شاہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کانپتے ہوئے لہجے پر زارون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ سیریسلی، آپ ان میرڈ ہیں؟ اس نے نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی، اور اس کی آواز اتنی گہری تھی کہ زینب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، صرف نظریں جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی جیسے زمین میں دھنس گئی ہو۔ اسی لمحے جب کمرے میں خاموشی کی چادر تن چکی تھی، علی شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اور زینب نے بے اختیار اپنی نظریں زمین سے اٹھا کر اس کی سمت دیکھی۔ سوری، ایک ضروری کال کرنی تھی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تھا۔ علی شاہ کے آتے ہی زارون فوراً صوفے پر اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گیا، جبکہ بے چین اور لرزتی ہوئی زینب خود کو سنبھالتی ہوئے علی کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک دونوں مردوں کے درمیان بزنس کی تفصیلی گفتگو چلتی رہی، اور جب آخر کار فائل بند ہوئی تو زارون نے مسکراہٹ کے ساتھ علی شاہ کی جانب دیکھا۔ میں اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کم از کم 10 ارب کا فائدہ ہوگا۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا،
پھر نگاہوں میں مائنے کی چمک لاتے ہوئے بولا، لیکن ایک شرط ہے، میں چاہتا ہوں ایک رات کے لیے آپ کی پرسنل اسسٹنٹ مجھے اسسٹ کرے۔ ان سے مل کر اندازہ ہوا کہ کافی قابل ہیں، تو ان کی قابلیت اور تجربے سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اس کے لبوں پر وہی شفاف مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو زینب کے دل کو چیرتی چلی گئی۔ وہ فوراً بلبلا کر کھڑی ہوئی۔ اپنی حد میں رہے مسٹر زارون۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت تھی، اور وہ بے بسی سے علی شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے یقین تھا کہ علی فوراً زارون کو جواب دے گا، اس کی توہین برداشت نہیں کرے گا، مگر علی شاہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ بولتے کیوں نہیں علی؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یہ شخص؟ زینب کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ علی نے سرد لہجے میں مگر گراتی ہوئی آواز میں کہا، زینب خاموش ہو جاؤ اور تمیز سے بیٹھو، تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لہجے کی سختی نے زینب کے دل میں جیسے خنجر کھوپ دیا ہو۔ علی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے تھک سے رہ کر کہا۔ اس کی بات کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مگر علی شاہ کے چہرے پر ذرا برابر بھی تاثر نہ تھا۔ زینب کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو، جیسے کسی نے اس کے اعتماد کو رون ڈالا ہو۔ جو مرد خود کو اس کا چاہنے والا کہتا تھا، وہی آج اس کی عزت کا سودا کر رہا تھا۔ علی نے زینب کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے زبردستی اپنے قریب بٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زینب کے ہونٹوں سے ایک دبی سی سسکی نکل گئی۔ زارون صاحب، ایک رات کی بجائے چند گھنٹوں کے لیے مس زینب آپ کو اسسٹ کر سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں انہیں ہائی پہ کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی انکار نہیں کریں گی۔ اس کی نظریں اب زینب پر جمی تھیں، اور زینب کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اسے پہلی بار زارون کے الفاظ پر یقین آنے لگا۔ واقعی وہ ایک پرسنل اسسٹنٹ سے پرسنل پراسٹیٹیوٹ بن چکی تھی۔ ایک مرد اسے خریدنا چاہتا تھا اور دوسرا اسے بیچنے کو تیار تھا، اور وہ صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ زارون کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند گھنٹوں سے کیا ہوگا؟ اتنے تجربہ کار ہیں کہ شاید ایک رات بھی کم پڑ جائے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو کل واپس جانا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی رات انہیں یہی رہنے دیا جائے۔ اس نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ علی کی طرف دیکھا، پھر زینب پر ایک آخری نظر ڈال کر بولا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھک چکا ہوں۔ علی صاحب، آپ چلے جائیں، اور زینب، آپ تھوڑی دیر میں میرے کمرے میں آ جائیے گا۔ اس کی نظریں زینب پر ایک آخری بار سرکی، اور وہ اطمینان سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زینب کا ٹپ ٹوٹ گیا، اور وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح علی شاہ پر جھپٹی۔ اس کے اندر کا غصہ، اذیت اور ٹوٹا ہوا اعتماد ایک ہی لمحے میں تھک سے اٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کیوں کسی اجنبی کے ساتھ ایک رات گزاروں گی؟ کون ہے یہ شخص؟ میں یہاں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی بازاری عورت نہیں جو آپ کے کہنے پر کسی کے ساتھ سو جاؤں۔ وہ غصے میں لرزتی ہوئی چیختی جا رہی تھی، ہر حد پار کر چکی تھی۔ خبردار زینب، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو، مت بھولو کہ میں یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ یہ پہلی ڈیل ہے جو میں اپنی محنت سے کر رہا ہوں۔ اگر یہ کامیاب ہوگی تو سب میرا ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ نبھا چکی ہو، اس کے باوجود میں نے تمہیں دل کی ساری شدت سے قبول کیا ہے، تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر میرے لیے تم ایک رات زارون کے ساتھ گزار لو؟ سوچو زینب، اگر میں تمہیں اپنے باپ کی دولت سے یہ ساڑی، یہ ڈائمنڈ رنگ اور گاڑی دے سکتا ہوں، تو جب یہ ڈیل فائنل ہوگی تو تمہیں ہیرے جواہرات میں دہلا دوں گا۔ ہمارا اپنا عالی شان بنگلہ ہوگا، بہترین زندگی، اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہ سکتی ہو تو زارون کے ساتھ ایک رات گزارنے میں کیا حرج ہے؟ تم نے مجھے اسی لیے چنا تھا نا، کیونکہ تمہیں بہتر سے بہترین چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا، تو اب مجھے آگے بڑھنے میں مدد کرو۔ یہ ڈیل ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ سمجھ رہی ہو تم زینب؟ علی شاہ نے جھنجھلا کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تو زینب کی آنکھیں خالی ہو گئی۔ وہ ساکت سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشوں کے پیچھے وہ علی شاہ تک پہنچی تھی، اور اب وہ انہی خواہشوں کے نام پر اسے زارون کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں علی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل کی بجائے آج ہی واپس چلتے ہیں،
کیونکہ جب ڈھیل نہیں ہونی تو یہاں رکنے کا مطلب ہی ختم ہو گیا۔ تم اپنے اس لوزر شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہو، جو نہ خود کچھ کرے گا نہ تمہیں جینے دے گا۔ علی شاہ کے لہجے میں بدلاؤ آیا تو زینب گھبرا کر بولی، پلیز علی، ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے آپ کی محبت کو دل سے قبول کیا ہے۔ اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کر، جھوٹ بول کر آپ کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ میں اکیلی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے پوری رات آپ کے نام کی ہے، اپنے شوہر سے بے وفائی کی، اپنا سب کچھ آپ پر قربان کیا۔ اب آپ مجھے یوں چھوڑ کر دیں گے؟ زینب کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ علی کو کیسے قائل کرے۔ علی نے نرم مگر زہریلے لہجے میں کہا، دیکھو زینب، یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہیں بس اتنا سمجھنا ہے کہ جیسے تم نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر مجھے خوش کیا، ویسے ہی ایک رات کے لیے مجھے چھوڑ کر سارون کو خوش کر دو۔ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے تو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ کل صبح ہماری فلائٹ ہے، ڈیل ختم ہوتے ہی ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لینا اور مجھ سے شادی کر لینا۔ علی شاہ کے الفاظ زہر بن کر زینب کے اندر اترتے گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ جس خواہش کے پیچھے وہ یہاں تک پہنچی تھی، اب وہی خواہشیں اس کے وجود کی قید بن چکی تھی، اور وہ چاہ کر بھی ان سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ زارون نے تو صرف ایک رات کی بات کی ہے، ابھی تو دوپہر ہوئی ہے۔ آپ مجھے ابھی اپنے ساتھ لینا چلے۔ زینب نے گھبراہٹ میں علی کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ کہیں اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ علی نے تھکا ہوا سا سانس بھرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہاں بات تو رات کی ہوئی ہے، لیکن ابھی جس ضروری کال کے لیے میں باہر گیا تھا، اس کام کے لیے مجھے فوراً جانا ہے، اور وہاں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اسی لیے تم یہیں سارون کے پاس رک جاؤ، میں کل صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اب سیدھی اس کے کمرے پہ چلی جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ارادہ بدل جائے۔ ویسے بھی زارون کے پاس لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، اس کی شان و شوکت، عالی شان زندگی، اور یہ محل نما بنگلہ دیکھ رہی ہو نا، تم جیسی ہزار عورتیں اسے مل سکتی ہیں۔ وہ طنز آلود لہجے میں کہتے ہوئے زینب کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ علی کے جاتے ہی ایک ملازم مؤدبانہ انداز میں اس کے قریب آیا، بی بی جی، صاحب کا کمرہ زینے سے اوپر دوسرا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے جھک کر راستہ دکھانے لگا۔ زینب کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، لہٰذا وہ بوجھل قدموں سے زینہ چڑھتی دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا، بستر پر نیم دراز سارون کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا گئے، بدن سے جان نکلنے لگی۔ وہ خود کو کسی قیمت پر اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علی سے اس کی محبت کے نام پر دھوکہ کھایا تھا۔ آسائشوں کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے شوہر رحیم سے بے وفائی کی تھی، لیکن وہ کوئی بازاری عورت نہیں تھی جو مرد پر مرد بدلتی پھرے۔ سامنے سارون بڑے وقار سے خوش ذوق لباس میں نیم دراز تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجب کشش تھی جو زینب کے آثار پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ دروازے پر ساکت کھڑی، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ نہ آگے قدم اٹھتا تھا، نہ پیچھے، ایک طرف کنواں تھا تو اسی طرف کھائی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے بازو پھیلائے، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ۔ آج کی شام اور یہ رات بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اس کے نرم پرکشش لہجے نے جیسے زینب کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر دیا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوئی، مگر دل کی بے چینی اپنی حدوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کہاں جائے۔ اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے فون دیکھا تو اسکرین پر رحیم کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے زارون کو خاموشی کا اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا، مگر دوسری طرف رحیم نہیں، اس کی بیٹی نور کی سسکیاں سنائی دی جو بری طرح رو رہی۔ ماما، آپ کب آئیں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ نور ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی۔ اس کی کمزور آواز زینب کے دل کے اندر کہیں چپ گئی تھی۔ بیٹی کی سسکیوں نے اب اس کی مامتا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بس میری جان، میں واپس آ رہی ہوں۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، ایک دن اور اپنے بابا کے ساتھ گزار لو، ٹھیک ہے؟ زینب کی آواز لرزنے لگی، آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ زارون جو اب تک خاموش سے اسے دیکھ رہا تھا، نرمی سے بولا، تمہاری بیٹی ہے؟ زینب نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں چراتے ہوئے فون بیڈ پر رکھ دیا۔ ہاں نور، میری بیٹی ہے۔ زارون نے آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسے بازوں میں سمیٹ لیا اور نرمی سے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اور اس کے بابا؟
اس نے ہلکے طنز آمیز لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ زینب کی سانسیں الجھنے لگی۔ شرمندگی کی ایک لہر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ غیر مرد کی باہوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا ذکر کرنا اس کے لیے روح کو چیر دینے جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپاتے، ہونٹ لرزنے لگے۔ رحیم کا نام زبان پر آنا اس کے لمحے اذیت بن گیا تھا۔ زارون نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اپنی انگلی اس کی گردن کے نازک حصے پر پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں جانتا ہوں کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی تمہاری، جو تم نے علی شاہ جیسے آدمی کو چنا اور اپنے شوہر اور بیٹی کو بھلا دیا۔ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ اسے اپنے قابو میں لے جا رہا تھا۔ زینب کا جسم جیسے برف بن گیا تھا۔ احساسات سن ہوتے جا رہے تھے۔ زارون نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹایا اور نرم جملے اس کے لیے کانوں میں انڈیلتے ہوئے اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ علی کے بعد کسی اور مرد کے لمس تک وہ پہنچے گی۔ مگر جب زارون نے اپنے ہاتھ گاؤن کی ڈوریاں کھولی تو اس کی دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ گھبراہٹ نے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ زارون کی قربت، اس کے جسم کی تپش، سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے آنکھیں مزید زور سے میچ لی، جیسے اندھیرے میں خود کو چھپا لینا چاہتی۔ ماضی کے کچھ لمحے زینب کی آنکھوں کے سامنے جھلملانے لگے۔ یادوں کی دھند میں لپٹے وہ پل، جیسے ابھی بھی اس کے لمحے میں قید ہو۔ شادی کی رات وہ بھی اسی طرح کسی کی گرفت میں تھی، مگر اس وقت کے احساسات مختلف تھے۔ خوشی، سرشاری، محبت کی شدت، ہر جذبہ اپنے عروج پر تھا۔ اس رات کمال نے جس انداز سے محبت لٹائی تھی، اس لمس، اس چاہت، اس قربت کی مہک آج تک زینب کے رگوں پہ بسی ہوئی تھی۔ کمال اور زینب کی شادی پسند کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ کمال فطرتاً بہت محبت کرنے والا آدمی تھا، مگر اس کا مزاج کچھ تیز تھا۔ زینب کو یقین تھا کہ وہ اپنی محبت سے اسے نرمی اور ذمہ داری کا پیکر بنا دے گا۔ وقت کے ساتھ اس کے غصے کی شدت کم ہو جائے گی اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے گا، مگر شادی کے بعد بھی وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ اکثر اس کے غصے کی وجہ سے ہی اس کو اپنی نوکری پر بھاری پڑتا تھا۔ جہاں جاتا، چند دنوں میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر کے واپس آ جاتا۔ ایک سال کے اندر اس نے نہ جانے کتنی نوکریاں کی اور چھوڑ دیں، اور رفتہ رفتہ زینب پر یہ حقیقت واضح ہونے لگی کہ یہ غصہ وقت کے ساتھ کم نہیں ہو رہا، بلکہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید کمال کے ماضی کی کچھ تلخیاں تھیں جنہوں نے اس کے اندر بھی زہر گھول دیا تھا۔ زینب کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ یہ محبت کی شادی تھی جو اس نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف کر کے کی تھی۔ اس کے والد نے اسے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کمال بہت غصے والا شخص ہے، مگر زینب کو یقین تھا کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی اس پر غصہ نہیں کرے گا۔ اور واقعی یہ بات سچ بھی تھی۔ کمال چاہے کتنا ہی غصیلا کیوں نہ ہو، اس نے کبھی زینب سے تلخ کلامی نہیں کی تھی، نہ اس پر ہاتھ اٹھایا، نہ اپنے غصے سے کبھی اسے نقصان پہنچایا۔ اس لیے زینب نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ پھر وہ حمل سے ہوئی، نور اس کے وجود میں پروان چڑھنے لگی، اور زینب کو لگا شاید بیٹی کی پیدائش کے بعد کمال بدل جائے گا۔ مگر نور کی پیدائش کے دن ایک نیا طوفان آ گیا۔ ہسپتال میں اس دن کمال کے عملے سے شدید لڑائی ہوگی، کیونکہ زینب سخت درد میں تھی، مگر نرسز اپنی محفل میں مصروف تھی۔ اس نے بیوی کے لیے آواز اٹھائی، مگر انجام یہ ہوا کہ اسپتال والوں نے پولیس بلا لی اور اس پر سٹاف
لیکن زارون کے درمیان میں آنے سے جیسے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ حقیقت کا آئینہ صاف دکھائی دینے لگا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ علی کبھی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، ورنہ وہ اس سے زارون کے حوالے نہ کرتا۔ اگر علی اسے چھوڑ دیتا اور کمال کو سب معلوم ہو جاتا تو انجام کیا ہوتا؟ اسی خیال سے وہ گھبرا کر جاگ اٹھی۔ زارون اس کے لبوں سے قریب تھا، اس کی سانسوں میں اترنے کو، تو زینب نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ کہے بغیر پرس اور فون اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارون کی پکاریں پیچھے رہ گئی، وہ بنا رکے بنگلے سے نکل چکی تھی، ٹیکسی لے کر سیدھا اس ہوٹل میں پہنچی جہاں وہ رکی ہوئی تھی۔ مگر کمرے میں داخل ہو کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہاں علی کسی اور عورت کے ساتھ موجود تھا، وہی علی جو کہتا تھا کہ میٹنگ پر جا رہا ہے۔ زینب کو دیکھ کر علی چونکا، پھر غصے سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا صبح واپس آنا، اور اس کے بازو کو سختی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ زینب کے لب کانپ گئے، نظریں بستر پر پڑی لڑکی پر جم گئیں۔ یہ کون ہے علی؟ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ وہ صدمے سے لرز گئی تھی۔ جواب میں علی کا ہاتھ بجلی کی طرح اس کے چہرے پر پڑا۔ زوردار تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا زارون کو خوش کرنا ورنہ کانٹریکٹ نہیں ملے گا۔ سب کچھ تم نے برباد کر دیا، وہ ہرایا۔ کتنا پیسہ لٹایا تم پر، مگر تم جیسی عورتیں کسی قابل نہیں ہوتی۔ تم رکھیل ہو اور میں نے تمہیں تمہارے مقام پر ہی رکھا۔ رہی بات اس لڑکی کی تو اسے میں ایک رات کے لیے خریدا ہے۔ زینب کے وجود پر جیسے آگ برس گئی، وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ علی نے حکم دیا، ابھی واپس زارون کے پاس جاؤ، معافی مانگو ورنہ صرف نوکری سے نکال دوں گا، بلکہ تم پر لگایا ہر روپیہ سود سمیت واپس لوں گا۔ نفی میں سر ہلاتی زینب نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا، علی پر ایک آخری نظر ڈالی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لفظ رکھیل اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ کب رکھیل بن گئی اسے خود بھی سمجھ نہ آئی۔ بڑی مشکل سے وہ ایئرپورٹ پہنچی اور شام تک اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک ایسا دروازہ جس تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی عزت، اپنے بھروسے اور اپنے دل کے بہت سے زخموں سے گزرنا پڑا۔ لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازے میں چابی گھمائی۔ تالا کھلا تو وہ جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ نگاہ جیسے ہی کمرے میں اٹھی، رحیم نظر آیا، جو عائشہ کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ دونوں کی ہنسیوں میں وہی سکون تھا جیسے زینب برسوں سے ترس رہی ہو۔ عائشہ نے جیسے ہی ماں کو دیکھا، خوشی سے چلاتی ہوئی دوڑ کر اس کے بازوں میں سمٹ گئی۔ ماما کی صدا گونجی تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور سب ٹوٹنے پر غم کا دریا آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگا۔ رحیم حیرت سے سب دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں تو کل آنا تھا، آج کیسے آ گئی ہو؟ مگر زینب خاموش تھی، کچھ کہے بغیر بس عائشہ کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ جب طوفان ذرا تھما تو اس نے ہاتھ سے آنسو پہنچے اور نرم لہجے میں بولا، یاد آ رہی تھی تم دونوں کی، اور کام بھی ختم ہو گیا تھا اس لیے واپس آ گئی۔ دل کے اندر وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر رحیم کو سب کچھ بتا دے، اپنی گناہوں کی داستان اس کے قدموں میں رکھ دے، مگر ہمت ساتھ نہ دے سکی۔ وہ اپنے ہی کیے سے اتنی شرمندہ تھی کہ نگاہ اٹھانا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ رحیم نے خاموشی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، نرمی سے بولا، تمہیں پتہ ہے آج شام میرا انٹرویو ہے، سوچ رہا تھا عائشہ کو کہاں چھوڑوں۔ ایک بہت بڑی فرم میں اپلائی کیا ہے، میں نے سوچ لیا ہے اب چاہے کچھ بھی ہو نوکری ضرور کروں گا، تاکہ تمہیں اب اس طرح دھکے نہ کھانے پڑے۔ نور تمہارے بغیر بہت پریشان تھے، اور سچ کہوں تو میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ جانتا ہوں تم نے میری خاطر بہت کچھ سہا ہے، بہت اذیت اٹھائی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، میں جلد ہی نوکری کر لوں گا، پھر تمہیں کام پر نہیں جانا پڑے گا۔ زینب چپ چاپ اس سے دیکھتی رہی۔ حیرت اور دکھ کے امتزاج کے ساتھ وہ شخص جو کبھی بات بات پر غصے میں آ جاتا تھا، دنیا کا سارا بوجھ اس کے رویے میں چھلکتا تھا، آج اتنی ہی محبت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کبھی زینب پر آواز بلند نہیں کی تھی، کبھی تلخ لہجہ نہیں اپنایا تھا۔ کیا محبت کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی تھی؟ پھر آخر زینب نے کیسے اس انسان کو دھوکہ دے دیا تھا، یہی سوچ اسے اندر تک کاٹنے لگی۔ رحیم اپنے حصے کی باتیں کہہ رہا تھا، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی، جسے اس کا وجود کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا ہو۔ رات جب نور سو گئی تو زینب خاموشی سے رحیم کے قریب پہنچی، مگر خود سے گھن سی محسوس ہوئی۔ رحیم نے پیار سے اسے باہوں میں سمیٹا، لیکن اس کے لمس کے ساتھ ہی علی شاہ اور زارون کی یادیں زہر بن کر لوٹ آئیں۔ یکا یک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
میں بہت تھکی ہوئی ہوں رحیم، سوچ رہی ہوں آج رات نور کے پاس سو جاؤں۔ شوہر سے فاصلہ بناتے ہوئے وہ عائشہ کے بستر پر جا لیٹی، مگر سکون کہاں تھا۔ اس کے اپنے بدن میں جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ خود کو کیسے پمال کروا کے لوٹی تھی۔ ساری رات اس نے انہی کانٹوں پر پہلو بدل بدل کر گزاری۔ اگلی صبح اسے وقت پر دفتر پہنچنا تھا۔ چابیاں اور کچھ ضروری سامان بھی اسی کے پاس تھا، مگر دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آخری بار جائے گی، سب کچھ واپس کرے گی اور استعفیٰ دے دے گی۔ اب نہ اسے کوئی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے تھی، نہ قیمتی گھڑی۔ ان چیزوں کی چمک اس کے اندر کے اندھیروں کو مٹا نہیں سکی تھی۔ علی شاہ کے دیے ہوئے تمام تحفے بیگ میں ڈال کر وہ دفتر پہنچی تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ سرگوشیاں ہو رہی تھیں، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتے ہو۔ اسے حیرت ہوئی، وہ سب جو اسے برسوں سے جانتے تھے آج یوں نظروں سے گرانے لگے۔ اس نے سوچا شاید کوئی غلط فہمی ہو، مگر جیسے ہی وہ علی شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی، منظر نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ علی اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے پولیس آفیسر بیٹھے تھے۔ زینب کے دل میں سنسنی دوڑ گئی، مگر معاملہ اس کی سوچ سے بھی پھر کر نکلا۔ ایک پولیس آفیسر کھڑا ہو کر طنز بھرے لہجے میں بولا، واہ بی بی، بڑی باہمت خاتون ہیں آپ، اتنی بڑی چوری کے بعد بھی خود دفتر آ گئی ہیں۔ زینب کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سراسمگی سے علی کو دیکھا، جو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں اسے اپنے ساتھ بزنس ٹور پر لے گیا تھا، مگر اس نے میرے پارٹنر کے گھر سے قیمتی گھڑی اور ہیرے کی انگوٹھی چرائی۔ اب یہ خود بتائے گی کہ وہ چیزیں کہاں ہیں، کیونکہ چوری کے فوراً بعد یہ بھاگ آئی تھی۔ علی شاہ نے اپنے ہی دیے تحفوں کو چوری کا لیبل لگا کر اسے خوفناک جال میں پھنسا دیا تھا۔ زینب کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے تھاما۔ وہی تحفے اس میں موجود تھے۔ وہ سب کچھ واپس کرنے آئی تھی، مگر اب سب الٹا ہو چکا تھا۔ پولیس نے بیگ کھولا، تلاشی لی اور جیسا علی نے بتایا تھا سب چیزیں برآمد ہو گئیں۔ دفتر میں موجود لوگ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ سب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ علی کے خلاف بولنے کا مطلب تھا کہ اس کی بربادی کی ساری کہانی دنیا کے سامنے آ جائے۔ وہ راتیں، وہ ذلت، سب۔ اگر وہ زبان کھولتی تو نہ صرف اس کی شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی، بلکہ عائشہ کا مستقبل بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ اس کی زبان جیسے تعلق سے چپک گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب پولیس نے اسے وین میں ڈال کر اسٹیشن پہنچایا، وہاں طرح طرح کے سوالوں کی بچھاڑ ہوئی اور وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ دیر بعد رحیم جیسے طوفان بن کر آیا۔ پولیس والوں سے جھگڑا ہوا، اپنی آنکھوں میں شعلے لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صرف 5 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا گیا تھا۔ رحیم حیرانی اور دکھ سے اس کے سامنے بیٹھا، بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور وہ بچیوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحیم، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی فیمیل ورکر نہیں گئی تھی، بلکہ میرے باس گئے تھے۔ میں گھر کے حالات سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ ان کے بہکاوے میں آ کر خود کو ان کے حوالے کر دیا، تاکہ زندگی کی ضروریات اور آسائشوں کے لیے بھٹکنا پڑے۔ لیکن جب انہوں نے مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی رات گزارنے پر مجبور کیا تو میں سب چھوڑ کر واپس آ گئی۔ میں دفتر صرف یہ سوچ کر گئی تھی کہ ان کے دیے تحفے واپس کر دوں، مگر انہوں نے الٹا مجھے گرفتار کروا دیا۔ زینب ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے اپنی ہر غلطی، ہر گناہ، ہر کمزوری کا اعتراف کرتی چلی گئی۔ رحیم اس کی باتیں سن کر ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے زمین سے ڈر دیا ہو۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ زینب ایسا قدم اٹھا سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں شکوہ بھی تھا، دکھ بھی، مگر غصہ نہیں، صرف تھکن اور بے بسی۔ زینب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو رحیم، میں بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ اور پھر اچانک رحیم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ میری غلطی ہے زینب، میں نے کبھی تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا۔ نور کو وہ زندگی نہیں دی جس کی وہ حقدار تھی۔ میں تم سے محبت کا دعوے دار تو تھا، مگر محبت کرنے کا حق کبھی ادا نہ کر سکا۔ تمہیں ہر چھوٹی سی چیز کے لیے ترسنا پڑا، اور یہی میری کوتاہی تھی جس نے تمہیں غلط راستے پر دھکیل دیا۔ یہ تمہارا نہیں، میرا گناہ ہے۔ وہ اسے محبت سے دلاسا دیتے ہوئے بولا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ زینب حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے کوسے گا، تانے دے گا، شاید مارے گا بھی، یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا، مگر رحیم نے ایک بار بھی وہی کر دکھایا جو اس نے ہمیشہ کیا تھا۔ دنیا چاہے جو سمجھے، اس کے لیے وہ آج بھی محبت کا دوسرا نام تھا۔ رحیم نے پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ زینب کے ساتھ کسی قسم کی سختی یا بدسلوکی نہ کرے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کو حل کر لے گا۔
اور پھر وہ سیدھا علی شاہ کے دفتر پہنچ گیا۔ علی کو یقین تھا کہ رحیم کو جب اپنی بیوی کی حقیقت معلوم ہوگی تو وہ زینب کو خود چھوڑ دے گا، مگر معاملہ اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ رحیم نے اس کے سامنے آ کر نہ صرف زینب کا دفاع کیا بلکہ اسے سخت لہجے میں متنبہ بھی کیا کہ اگر علی نے فوراً کیس واپس نہ لیا تو وہ دنیا کے سامنے سچ بول دے گا، وہ پورا سچ کہ کس طرح علی نے اپنی دولت اور عیش و عشرت کا لالچ دیکھ کر اس کی بیوی کو جال میں پھنسایا۔ علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رحیم کو حقیقت معلوم ہے۔ اس کا آدھا کھیل تو وہیں ختم ہو گیا۔ رحیم نے دو ٹوک انداز میں کہا، ہمیں کھونے کو کچھ نہیں مگر تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہاری عزت، تمہارا ساکھ، تمہارا کاروبار۔ اگر دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہو تو تمہارا سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ رحیم نے اپنے ایک میڈیا میں کام کرنے والے دوست کو مدد سے علی پر دباؤ بڑھایا اور آخرکار علی کو کیس واپس لینا پڑا۔ 3 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد زینب جب گھر لوٹی تو وہ جیسے اندر سے مر چکی تھی، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں بوجھل آنسو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، جیسے کسی نے اس کے بولنے کا حوصلہ چھین لیا ہو۔ جب رحیم سارے معاملات نمٹا کر گھر پہنچا اور زینب کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ زینب نے جیسے ہی اسے دیکھا سب ٹوٹ گیا، وہ بے اختیار رونے لگی اور رحیم کے دل میں اس لمحے صرف ایک ہی احساس تھا کہ وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ رحیم نے اسے پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، کہہ رہا ہوں میں تمہارا کوئی قصور نہیں، خود کو دوش مت دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ زینب کا پچھتاوا کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دل کے اندر ایک کڑا پن تھا جو اسے مسلسل کچل رہا تھا۔ یہ دنیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، ہر کوئی مجھے چور سمجھتا ہے۔ اس کے اندر کا گلٹ اسے مار رہا تھا، مگر رحیم نے آہستگی سے اپنی محبت اور صبر سے اسے سنبھالنا شروع کیا۔ دن گزرتے گئے تو زینب کی حالت بالتدریج سنبھلنے لگی۔ رحیم کو نوکری مل گئی، اس نے بغیر کسی شور شرابے کے حالات کو قبول کیا اور محنت سے کام شروع کر دیا۔ دل کے اندر کی تیزی اور جھنجھلاہٹ تو تھی، مگر اس نے تہہ دل سے زینب کو معاف کر رکھا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ زینب کی غلطی کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کی کوتاہی اور غربت نے اسے وہاں تک دھکیل دیا تھا۔ گھر کے حالات بالتدریج بہتر ہو گئے تھے، آسائشیں شاید وہ پہلے جیسی نہ ہو سکی مگر بنیادی ضروریات پوری ہونے لگی۔ عائشہ کی خواہشات کا کچھ حد تک خیال رکھا جانے لگا اور زینب کے چہرے پر قدرے قرار آ گیا، جبکہ رحیم کے دل کو بھی سکون لوٹ آیا۔ ایک شام وہ سب مل کر عائشہ کے لیے سالگرہ کا تحفہ لینے شاپنگ مال گئے۔ وہاں زینب کی نظر اچانک علی شاہ پر پڑی جو ایک خوبصورت ماڈرن لڑکی کے ساتھ خوش دلی سے شاپنگ کر رہا تھا۔ وہی وہ منظر جو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ زینب کا غصہ حلق میں اٹک گیا، وہ رکی اور تیزی سے علی کے نزدیک گئی۔ اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک گھور کر بولی، تم علی کے پرسنل اسسٹنٹ ہو نا؟ جان لو ایک دن یہ تمہیں مکمل طور پر استعمال کر کے برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ میں نے بھی یہی سہا ہے، اس لیے تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہی ہوں۔ زینب کی آواز میں جلتی ہوئی آگ تھی۔ لڑکی کبھی زینب کو دیکھتی، کبھی علی کو، اور علی کے چہرے پر غصے کے سائے اترنے لگے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم چور ہو اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ زینب نے آگ بھرے لہجے میں کہا، تم اسے چھوڑ دو علی صاحب، مگر اپنے کردار کا جواب دو۔ تم ایک گندے آدمی ہو جو عورتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر یہ تمہیں کسی ٹور پر جانے کا کہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں اکیلے استعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ یہ سب کہہ کر زینب نے لڑکی کو خبردار کیا اور پھر وہاں سے واپس نکل آئی۔ رحیم جو پیچھے کھڑا تھا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ عائشہ کو تحفہ دلا کر وہ گھر لوٹے، مگر زینب کے ذہن میں ایک اندرونی جنگ چھڑ گئی تھی کہ ہر عورت اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی عزت داؤ پر لگا دیتی ہے، کہ علی شاہ جیسے لوگ ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں کوئی مجبور محتاج عورت مل جائے تاکہ وہ اسے پوری طرح سے نوچ سکیں۔ اس معاشرے میں نوکری کرنے والی عورت کس حد تک اپنی عزت بچا سکتی ہے؟ کیا آج کے دور میں عورت کا کام کرنا واقعی اتنا مشکل ہو چکا ہے؟ یا پھر خواہشات کا بے لگام ہو جانا ہی عورت کو بے آبرو کر دیتا ہے؟ اس کے لیے یہ سوالات بے چین کن بن گئے تھے اور اس نے ان سوالات کا جواب ہم سے مانگا ہے، تم لوگوں سے۔